بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کی کس سے بات ہوتی تھی اور اب کس سے کرائی جائے گی، اور پھر بات کرانے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کون کون اغوا ہوگا اور ایجنسیاں اب کیا کرتی ہیں، عمران خان صاحب ان سے کیا کام لیتے تھے، دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے۔ ویسے اغوا کی بات کی جائے تو وزیر اعظم بھی اغوا ہو سکتے ہیں، اور پلان بی فوج کا کیا ہے اور کون کون ہمیں بتا رہا ہے کہ پلان بی کیا ہوگا۔ ویسے تو اغوا ہوئے کرنل والے اغوا جو ہے کل سے خبر چل رہی تھی، ان کی بھی ویڈیو آ گئی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ اور اغوا اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہو تو جنرل فیض حمید کو کون بھول سکتا ہے، ان کے خلاف کورٹ مارشل تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کی بدماشیوں کی ایک طویل فہرست ہے، ایک ایک کر کے چیزیں سامنے آئی جا رہی ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن ان سب باتوں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آکسفورڈ کا الیکشن ہونے والا ہے۔ وہ کب ہوگا، کیا تاریخ ہے، کون لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور کیا عمران خان صاحب وہ الیکشن لڑ بھی سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے، اور کیا وہ جیت جائیں گے۔ تو جناب، آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن ایک روایت ہے، 10 سال کے لیے الیکشن ہوتا ہے، جو کہ 28 اکتوبر کو اس سال الیکشن ہونا ہے۔ اکتوبر ان کے نامینیشن پیپرز جمع ہو گئے ہیں لوگوں کے۔ اکتوبر کے اوائل میں فہرست، حتمی فہرست جو ہے کینڈیڈیٹس کی، وہ سامنے آ جائے گی، اور تقریباً 2.5 لاکھ سابق جو طلباء ہیں، فارمر اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ اس کے الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے۔ اسی طرح سابق ملازمین جو ہیں، اس ادارے سے وابستہ لوگ جو ہیں، وہ بھی، یہ سب لوگ آن لائن ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے پوری ایک لابی کام کر رہی ہے، جیسے میں نے 2 دن پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ ایک بڑے سینئر ڈاکٹر، ظاہر ہے امریکہ میں اور یو کے میں، اور یہ ساری جو کنیکٹیوٹی ہے اس میں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ایک بڑی بڑی کیمپین اور بڑی لابنگ ہم کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ہم کتنی لابنگ کر رہے ہیں۔ ان کی لابنگ اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف سے بھی لابنگ شروع ہو گئی ہے، میلز جانی شروع ہو گئی ہیں، کمپلینٹس جانی شروع ہو گئی ہیں، لوگ خود پہنچ کر وہاں پہ کمپلینٹ درج کروا رہے ہیں، کمپلینٹ آکسفورڈ کے پاس پہنچا رہے ہیں کہ ایک مجرم، ملزم، چور، لٹیرا، ڈاکو، بددیانت اور کیا لوز کے بد کردار کہہ لیں، ڈائریکٹ ہی چلے، مطلب کیریکٹر جب خراب ہونے کا مطلب یہی ہوگا نا۔ تو اس قسم کا شخص جو ہے، ان کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے آکسفورڈ کے کہ آپ کا الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے، تو کیا آپ ایک ایسے شخص کو اپنی یونیورسٹی کا چانسلر بنائیں گے۔ اچھا، بڑا ہی ٹرکی سا سچویشن ہے، مطلب اصولاً دیکھا جائے تو ایسے شخص کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن وہ لابی والی بات کہ اگر بہت ہی اسٹرانگ لابی ہو، کوئی بہت ٹاپ لیول پر کام ہو رہا ہو، تو پھر شاید اور بات ہو، ادروائز عام حالات میں اس قسم کے کردار کے شخص کو الیکشن میں حصہ لینے نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی دوران میں اکتوبر کے اوائل تک بھی اگر کسی اور کیس میں بھی، جیسے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے، وہ بڑا تیار کیس ہے، اور اچھا وہ براہ راست اس حوالے سے بھی اثر کر سکتا ہے کہ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے NCA، اسی نے وہ پیسے پکڑ کے دیے تھے جو عمران خان صاحب خرد برد کر گئے۔ خرد برد ان دس سینس کہ جہاں پر وہ پیسے جو سرکار کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے تھے، وہ ملک ریاض کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروا دیے گئے۔ تو یہ ایک بڑا فراڈ ہے۔ ان ساری چیزوں کے سامنے، ان ساری چیزوں کی صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب وائس چانسلر بن سکیں یا ایون الیکشن بھی لڑ سکیں۔ ویسے بھی ڈیلی میل کی بھی جو سٹوری آئی ہے، اس میں ڈسگریسڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں۔ اچھا، وہ ڈسگریس چاہے کسی نے کیا ہے، چاہے خود ہو گئے ہیں وہ، اب وہ گریسفل نہیں رہے، ڈسگریسڈ ہو گئے ہیں۔ ڈیلی میل یا کوئی بھی اخبار سٹوریز مختلف اینگل سے کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ظاہر ہے سٹوری جو بھیجنے والا فرد ہے اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن، اس بہت سے موٹیوز ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال ڈیلی میل کی بھی سٹوری آ چکی ہے۔ ڈسگریس کا مطلب دیکھیں تو پھر وہی ہوگا جو برا بھلا کہنے والی بات ہے، لیکن بہرحال خان صاحب کا وہ ہیئرنگ بھی تھی 190 ملین پاؤنڈ کی، اور وہ ان کے لیے ایک موقع ہے جلسہ کرنے کا، لوگوں سے گفتگو کرنے کا، اپنا پیغام پہنچانے کا، تو وہ سارا انہوں نے وہاں پہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی۔ ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اکرم جو سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، جن کو حراست میں لے لیا گیا ہے شاید، وہ میری بات کرا دیتے تھے۔ تو وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ان کی بات کراتے تھے، تو اب جب ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو
آرڈر مل گیا ہے کہ بات کرانی. تو انہوں نے کہا جی اب اگر اس جیلر نے میری بات کرائی تو یہ بھی اغوا ہو جائیں گے. اچھا اغوا عمران خان صاحب کے حساب سے تو بس وہ روٹین میں سب لوگ اغوا ہی ہوئے جا رہے ہیں. ویسے تو وہ وزیر اعظم کو بھی اغوا کرانے کو تیار ہے. انہوں نے کہا اگر پلان بی پر کام ہو گیا تو وزیر اعظم فارغ ہوں گے, چھٹی ہوگی اور پھر وہ اغوا بھی ہو جائیں گے. پتہ نہیں وہ کس اس میں رہتے ہیں, حالانکہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا وہ جو اغوا کرنے والے اور وہ جو یہ ساری کمیونیکیشن والے تھے وہ لوگ اغوا ہو چکے ہیں اب, اس لیے اب ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے زیادہ چیزیں. لیکن انہیں بڑی امیدیں ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلیں گے اور حکومت ختم ہو جائے گی. یہ وہی ڈرامہ, یہ وہی سوچ ان کی جو اس سے پہلے بھی گزشتہ الیکشن میں بھی تھی کہ 4 حلقے کھول دیں. تو خان صاحب پریشان نہیں ہونا, حلقے کھل رہے ہیں دوبارہ گنتی کا, جن پہ عمران خان صاحب کی پارٹی سٹے لیتی ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے سٹے لیا ہے. ابھی گجرانوالے کا آرڈر ہو گیا ہے دوبارہ گنتی کا, وہ ایک آدھ دن میں جب نتیجہ آ جائے گا پتہ چل جائے گا. اسی طرح اور بھی جگہوں پہ, اسلام آباد میں تھا اور ادھر کے پی میں تھا. تو یہ سب جگہوں پر جہاں جہاں دوبارہ گنتی ہوگی پہلے تو عمران خان صاحب کے لوگ اڑ رہے ہیں نا, تو وہ جو ان کو شوق ہے کہ حکومتی سائڈ سے ہوگا, ممکن ہے وہ لوگ بھی اڑ جائیں ان میں سے دوبارہ گنتی میں. یہ بھی ممکن ہے, ظاہر ہے سب کچھ ممکن ہے, میں کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا, لیکن عمران خان صاحب کے بندے اڑ رہے ہیں. تو پھر عمران خان صاحب کو ماننا ہوگا کہ جو سیٹیں وہ جیتے ہیں وہ بھی فراڈ سے 2 نمبر طریقے سے جیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے 4 حلقے کھلتے ہی حکومت گر جائے گی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی پی ٹی آئی نے کی ہے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہی ہے, ہم نے تو ان لوگوں کو بلا کر سیٹل کروایا تھا. او یہی تو رونا ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کو بلا کے دوبارہ یہاں بٹھا لیا, ہمارے سروں پہ بٹھایا, یہی تو مسئلہ ہے. پر یہ عدالتوں میں جب باتیں جائیں گی تو اس کو فیس کرنا پڑے گا, عمران خان صاحب کو بھی فیس کرنا پڑے گا. وہ تو کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ ساتھ چھوڑیں, آپ بلوچستان والی دہشت گردی بتائیں. حضور بہت سی چیزوں سے لنکس ہیں. اچھا اس میں پولیٹیکل غلطی بھی ہے, ایڈمنسٹریٹو غلطی بھی ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن دہشت گردی کی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی. خان صاحب بھی اینڈ میں آ کے وہ جنرل سا تو وہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ جو کے پی میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں انہوں نے کبھی کوئی مذمت کی ضرورت نہیں ہے انہیں, کیونکہ ان کے خیال میں وہ تو ان کے اپنے لوگ ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں دہشت گردوں کی بجائے سیاست دانوں کے یعنی پی ٹی آئی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. تو خان صاحب آپ تو خود ہی تو بتاتے تھے کہ فیض حمید کو میں اس لیے روکنا چاہ رہا تھا تاکہ میرے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ ناکام ہو جائے. تو آپ تو خود ڈی جی آئی ایس آئی کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے, اور اس سے پہلے کرتے رہے ہیں. آپ جس طرح سے قانون سازی ہوتی تھی, کوئی بل پاس کرانا ہوتا تھا, تو آپ کا تو طریقہ یہ تھا فیض حمید کو کہہ دیں اور اپنا کام کرا لیں, اور بڑے مزے سے آپ یہ کام کراتے رہے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے تھے آپ. آج آپ کو لگتا ہے کہ ایجنسیوں کا کام پالیٹکس میں حصہ لینا نہیں ہے. ویسے تو آج بھی عمران خان صاحب کو یہ نہیں لگتا, ان کو صرف یہ لگتا ہے کہ وہ باہر نہ بیٹھ جائیں, پالیٹکس سے باہر نہ ہو جائے فوج, اور میرے خلاف نہ ہو جائے. مطلب ان کی خواہش یہ ہے کہ فوج فل ٹائم پالیٹکس میں انوالو ہو, لیکن میری حمایت میں ہو, مجھے لے کر آ رہی ہو. تو فیض حمید سے ان کی محبتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں, لیکن فیض حمید بھی تو کمال کے آدمی ہیں. ان کا چل رہا ہے اپنا کورٹ مارشل تو چل ہی رہا ہے, اس حوالے سے بھی شاید جلدی خبریں آ جائیں کہ کیا آتی ہیں. لیکن بہرحال ان کی بھی ایک طویل فہرست ہے ان کے کارناموں کی, اور وہ سامنے آئی جا رہی ہے. تازہ ترین جو عمر چیمہ صاحب نے سنایا ہے کہ جنرل حمید گل کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, سلوک کیا. ان کی وہ واران آئی تھنک وہ تھی بس سروس جو تھی, ان کا ایک بس اسٹیشن تھا راولپنڈی میں, تو وہاں پر اس کو فیض حمید صاحب کی ٹیم خالی کرانا چاہتی تھی, جس کے لیے کرنل لیاقت, وہی مشہور زمانہ کرنل لیاقت, وہ ان کے پاس گئے 2021 میں, اور انہوں نے کہا جی یہ بس آپ چھوڑیں. انہوں نے کہا جی ہمارا تو سٹے ہے اور لیگل پروسیس چاہ رہا ہے. انہوں نے کہا وہ ہم خود دیکھیں گے, ہمیں چاہیے آپ نکلیں. وہ نہیں مان رہی تھی. تو ایک دن ان کو بھی اے ڈی سی جو اس وقت تھے پنڈی کے, کیپٹن شعیب, ریٹائرڈ پرابلی ظاہر ہے ریٹائرڈ کیپٹن ہوں گے. اچھا ہاں اس کا بھی لنک وہ عمر چیمہ صاحب نے بتایا کہ کیپٹن شعیب کے والد پروفیشن کے حساب سے پٹواری تھے, اور فیض حمید صاحب کے بھائی بھی پٹواری تھے. وہ جو یہ ہوتے ہیں نا زمینوں کا حساب کتاب والا معاملہ, تو وہ مطلب وہ ایک قدر مشترک یہ وہ بتا رہے ہیں, ممکن ہے ان کا کوئی دوستی بھی ہو, تعلق بھی ہو. بارہ انہوں نے وہاں جا کے ان کو بند کر کے کمرے میں اور وہ چیزیں اٹھوائیں اور سب کچھ کیا. تو وہ قبضہ, وہ زبردستی, وہ جو کہانی 2017 کی سٹارٹ ہوئی تھی نا ٹاپ سٹی والی, وہی چیزیں چلتی رہی ہیں. اچھا انہوں نے رپورٹ بھی کی, انہوں نے جنرل فیض کے خلاف جو ہے جنرل باجوہ کو درخواست بھی بھیجی. وہ بھی ظاہر ریٹائرڈ
DGISI کی بیٹی رہی ہیں, DGISI ہی رہے تھے, ہاں حمید گل جو ہے چیف نہیں بن سکے تھے, تو وہ ان کی بیٹی تھی, انہوں نے اپروچ کیا, لیکن فیض حمید کو کون پوچھنے والا تھا. پتہ نہیں کتنے ہی فیض حمید ہمارے سسٹم میں بیٹھ کر اپنی من مانی کرتے ہوئے کتنے مظلوم لوگوں کو اپنے ظلم کا, اپنے تشدد کا, اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری حکومتیں, ہمارے وزرائے اعظم, ہمارے ذمہ داران معاشرے میں ہونے والی ان زیادتیوں کو, کیا کہا جائے, ان فراڈز کو, ان 2 نمبریوں کو روکیں, لوگوں کو احساس دلائیں کہ حکومت, ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کے جان و مال کا تحفظ حکومت کا اور ریاست کا کام اور ان کی ذمہ داری ہے, اور انہیں اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, اور ان کے رویے سے اور ان کے اقدامات سے یہ احساس ہم پر عیاں بھی ہونا چاہیے. شکریہ.